بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو ٹی وی 63 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم نے دعوت دی ہے محترم جناب چودھری رخسار علی صاحب، جو کہ رہنما ہیں پی ٹی آئی کے۔ ان کو یہ ہمارے کلاس فیلو ہیں، ہم اکٹھے یونیورسٹی میں ڈگری یہاں پر روہیمپٹن یونیورسٹی میں کرتے رہے ہیں۔ تو ان کو میں 8 ہفتوں سے دعوت دے رہا تھا کہ آ کر آپ ہمیں ٹائم دیں ٹی وی 63 کے حوالے سے، تو یہ کافی بزی تھے۔ آج ماشاءاللہ انہوں نے ٹائم نکالا ہے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پر تشریف لائے۔ تو آپ سے سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ چونکہ ریسنٹلی ارشد شریف صاحب ان کی کینیا کے اندر شہادت ہوئی ہے، کینیا کی پولیس نے ان کو گولیاں ماری ہیں اور وہ شہید ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ سعید صاحب، بڑا اچھا کیا آپ نے، پہلے سٹارٹنگ کی جو ہے وہ ارشد شریف صاحب سے شروع کی، ان کی شہادت سے شروع کی۔ دیکھیں، ارشد شریف پہلے تو بیچارہ وہ پاکستان میں اتنی ایف آئی آر کاٹی گئی اور اتنے مثلا وہ تنگ تھے کہ وہ وہاں سے انہیں مجبوراً بھاگنا پڑا دبئی میں۔ وہ کون تھے جنہوں نے اسے الٹیمیٹم دیا کہ آپ دبئی چھوڑ دیں؟ پھر دبئی چھوڑا گیا، دبئی سے پھر ظاہر سی بات ہے اور کسی کنٹری کا ویزا تو ہے نہیں تھا، تو کینیا کا انٹری پہ ویزا دے دیتے ہیں، وہ کینیا چلے گئے۔ مگر سب سے بڑی بات یہ ہے، جو سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک ٹارگٹ کلنگ اسے ہم کہیں گے کہ یہ کیسے ہوئی۔ جس طرح نیوزوں میں یا ادھر کے جو صحافی لوگ ہیں کینیا کے، کچھ خبریں ان کی سنی کہ جو ارشد شریف کے شہید کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ 78 کلومیٹر جہاں ان کی شہادت ہوئی وہاں سے دور ہاسپٹل میں برخانے سے ملی۔ یہ کیسے ہوا؟ دوسرا، اگر ایک گاڑی چوری ہوتی ہے، وہ کچھ میڈیا پہ چل رہے ہیں ٹکر کے، وہ باپ بیٹے کو گاڑی میں بٹھا کر تو اندر شاپ پہ کوئی چیز لینے کے لیے گیا، چلے ٹھیک ہے گاڑی چوری ہوگی جس کی وجہ سے، اچھا اس کا نمبر جو ہے وہ پتہ نہیں 700 کچھ ہے، اور ارشد شریف شہید کی گاڑی کا 200 سم تھنگ ہے، وہ ادھر کی رجسٹریشن پلیٹ ہے۔ اس میں اتنا ڈفرنس کہ لائٹیں لگی ہوتی ہیں نا پیچھے پڑنے میں۔ دوسرا، گاڑی اگر انہوں نے پتھر چھوٹے چھوٹے رکھے ہوئے تھے، انہوں نے کوئی میرا خیال ہے شارٹ وے یوز کیا، تو آگے اس جگہ پہ کوئی پتھر تھے جس طرح کہ میں نے سنا، تو انہوں نے گاڑی بگائی۔ سب سے پہلے انٹرنیشنلی کسی ملک کا یہ قانون نہیں ہے کہ آپ فرنٹ پیسنجر سیٹ والے کو ہٹ کریں۔ دوسرا، ڈرائیور، پہلا تو یہ کہ اتنی بڑی گاڑی ہے امیزون لینڈ کروزر امیزون، دنیا میں جو بھی لوگ رکھتے ہیں پوری دنیا میں، وہ پروفیشنل ہائیلی کوالیفائڈ اور بزنس مین لوگ رکھتے ہیں، عام بندہ نہیں رکھ سکتا۔ بلٹ گولی چلانے والا 50 دفعہ سوچتا اس گاڑی کو ہٹ کرتے ہوئے، 50 دفعہ سوچتا کہ میں پولیس والا اسپیشلی، اور وہ پولیس جو کہ کینیا کی پولیس تو تھکی آ رہی اور کرپٹ پولیس، ٹائروں کو گولی نہیں انہوں نے پہلے فائر نہیں کیا ہوا، ڈائریکٹ فائر کیا گیا، ڈرائیور بچ گیا۔ اچھا چلیں، اگر آپ کوئی دہشت گرد ہے، کوئی برا آدمی ہے، کوئی جتنا بھی ہے، کوئی چور ڈکیت ہے، آپ ڈرائیور کو مارے نا گولی، گاڑی وہ کھڑی کرے گا۔ یہ نظر آ رہا ہے کلیئر کٹ کہ اس کو جان بوجھ کر مروایا گیا، مارا گیا، جسے کہ ٹارگٹ کلنگ کہتے ہیں۔ اور ایک بہت ہی اچھا ویری ڈیسنٹ، کچھ صحافی جو ہے نا، لفافہ صحافی جنہیں ہم کہتے ہیں پاکستان میں، بکاؤ مال پوری دنیا میں ہوتے ہیں یہ، اور ان کی ایک جو ہوتی ہے نا، یہ ایک ہمارے اسپیشلی صحافی جو ہیں پاکستان کے 70 یا 60% وہ ہیں، وہ تو اللہ ہی حافظ ہے ان کا، بڑے کم لوگ ہیں جن میں یہ ٹاپ پہ تھا ارشد شریف۔ کبھی کسی کی یہ بے عزتی یا کوئی لوز ٹاک نہیں کرتا تھا، اچھا انسان تھا۔ تو میں اس کو شہید کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے، کیونکہ یہ حق پہ کھڑا تھا، اسے شہید کیا گیا۔ اور اس کے بعد میں
اپنے پاکستانی گورنمنٹ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اس سے بھی میرا یہ کوشچن ہے کہ کون سا اس نے جرم کیا تھا کہ آپ نے اس کو اتنا تنگ کیا کہ اس جس دھرتی ماں کے لیے وہ لڑتا رہا، اس کا بھائی شہید ہوا، اس کا باپ فوت ہوا، تو بھائی بیچارہ آ رہا تھا تو رستے میں اس سے بھی ٹارگٹ کیا گیا، وہ بھی شہید ہو گیا، خاندان ختم ہوا ان کا۔ اس کا کون سا جرم تھا؟ یہی کہہ رہا تھا نا کہ آپ جتنی ایلیٹ کلاس ہے جو 1% سے بھی لیس ہے پاکستان کی، جن کے بچے میں 3 دن پہلے یہ کلپ سن رہا تھا اس کا کہ ایلیٹ کلاس آپ کی باہر یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہے، وہاں سے ایجوکیشن حاصل کر کے اپنے چل کر کے واپس آتے ہیں، اور وی آر گوٹ شیپ پاکستانی یوتھ 64% یہ ان کا غلام ہے۔ یہی غلامی سے حق پہ تھا نا۔ ویسے تو جو صافی حضرات ہیں ان کی تو کوئی دین کی تبلیغ تو یہ کرتے نہیں ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، جی فلاں مر گیا، فلاں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ یہ بندہ ایک جینون آدمی تھا اور اس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ حق پہ تھا اور حق کے لیے اس نے شہادت پائی ہے۔ اچھا آگے آ جائیں۔ مجھے آج دن تک یہ سمجھ نہیں لگی، آپ کو کوشچن ساری میں آنسر تھوڑا لمبا کر رہا ہوں۔ نہیں کوئی بات نہیں۔ 64% مولانا صاحب پاکستان کا یوتھ ہے، کتنے خاندان ہیں؟ جو 1% ہے، 99% کے جو بچے ہیں 64% میں پاکستان جو یونیورسٹی میں بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں، جو بچے کالجز میں پڑھ رہے ہیں، بچے اسکولوں میں۔ میرا کوشچن اس پاکستان کی یوتھ سے ہے، میرا کوشچن کسی سے نہیں ہے، صرف پاکستان کے نوجوان۔ عام طور میں ابھی 43 ہوں، اپنی تقریباً ہم جوانی گزار چکے ہیں۔ ہماری نسل غلام، ہمارے آباء و اجداد 1947 سے لے کر آج تک غلام۔ آگے آنے والی جو نسلیں ہماری ابھی پڑھ رہی ہیں، ماڈرن ایجوکیشن جو حاصل کر رہی ہیں، کیا میں ان سے پوچھتا ہوں، میرا سوال اس پاکستانی نوجوان سے ہے، کیا ہم لولے ہیں، لنگڑے ہیں، انے ہیں، ساڑیاں لتاں نہیں کام کر رہی ہیں، اسی پاگل ہاں، روٹی کی گاگا کہندے ہیں، فدو ہاں، اسی کون ہاں؟ یہی 2-3 خاندان ہم پہ حکومت کریں گے؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ آپ حافظ قرآن ہیں، آپ دین کو سمجھتے ہیں، کیا ہم اسی طرح غلامی رہیں گے؟ کیا ہماری اولادوں کا حق نہیں کہ ہماری اولادیں جو پاکستان میں جو اوورسیز اسپیشلی 31 بلین ریمیٹس جو بھیجتے ہیں، اگر گورنمنٹ اچھی ہو تو یہ 50 بلین پہ بھی جا سکتا۔ اس وقت سیاست کو تھوڑی دیر کے لیے آپ سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ میں پی ٹی آئی کا آپ نے کہا جی کہ رہنما ہے، اللہ پاک بہتر جانتا ہے، رہنمائی چلیں، جو ہمارے پاس نالج ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، رہنما تو نہیں ہے، آپ کی مہربانی۔ اچھا یہ یوتھ غلام رہے گا؟ کیا ہمیں وراثت میں ملی ہے غلامی؟ کیا جتنی ایلیٹ کلاس، جتنے اوپر بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بچے انہی پوسٹوں پہ، آپ دیکھ لینا 1947 سے لے کر آج تک انہی کی نسلیں، انہی کی شادیاں انہی بڑے خاندانوں میں ہو رہی ہیں، اور 64% یوتھ ان کا غلام ہے۔ اسی سے ارشد شریف اسی جنگ میں شہید ہوا، تو حق کے لیے شہید ہوا نا، اس نے کوئی غلط تو نہیں کہا۔ میں بھی آج یہ بیٹھ کر یہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں یا تو انہیں سب جتنے بھی 64% یوتھ ہے اس نے چشمے پہنے ہوئے، انہیں نظر صحیح نہیں آتا، وہ سارا دن بکریاں چراتے ہیں، شیپرڈ ہیں، یا ان کی کوئی مثلا کوئی دلت ہے انڈیا میں، وہ جو کیا کہتے ہیں، وہ جو لو کاسٹ گنی جاتی ہے، شودر ہیں، کون ہے وہ؟ اگر یہ قوم دیکھیں، حدیث نبوی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اپنے حق کے لیے لڑو، اپنے حق کے لیے لڑو، لڑنے کا حکم ہے حق کے لیے۔ ابھی میں 64% یوتھ سے پوچھتا ہوں کہ آپ لڑتے ہیں؟
پہلی کنڈیشن. اچھا ہم لڑ سکتے ہیں, ہم اس قابل ہیں؟ آپ حافظ قرآن ہیں, اس لیے میں آپ سے یہ دین کی بھی جو تھوڑی سی باتیں کر رہا ہوں. ہم لڑ سکتے ہیں. مسجد میں ہم جاتے ہیں, اگر ہمیں یہ حدیث پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں بھی شمار ہوں, اس میں کھڑا ہونے کا حکم کیا ہے, اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کو اس کی اصلیت پتہ چل جائے تو آپ تلواریں میں ہم سے نکال دیں, یہی ہے نا. اچھا جوتے ہمارے, مسجد میں ہم جاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جوتے سب سے پیچھے ہوں, ہم سب سے پیچھے والی قطار میں کھڑے ہوں, نماز پڑھیں, نکل جائیں. ٹھیک ہے, یہ قوم, اس میں اور یہ 64% یوتھ بھی ہے, کیا یہ جنگ کر سکتا ہے پہلی کنڈیشن پہ, حق مانگ سکتا ہے؟ اگر یہ حق مانگے تو آج ارشد شریف شہید ہوتا. دوسری کنڈیشن آتی ہے کہ آپ اپنی زبان سے یاد کریں, کہیں کہ یہ ظلم ہے. یہ میں اس کو پہلی کلاس جو ہے نا, میں اپنی پرسنل جو میری اپ برنگنگ ہوئی ہے, میں پہلی کلاس کو 100% میں اس کہتا ہوں کہ اس پہ اوبے کرنا چاہیے. دوسری تھوڑی سی لو ہے نا, وہ کون سے لوگ ہیں میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, آپ دین کے پڑھے لکھے ہیں. تیسری آتی ہے کہ آپ دل میں محسوس کریں. میں پرسنلی دل میں محسوس نہیں کر سکتا, میں مسلمان ہوں, میرا اللہ کا تعام شروع کرتے ہیں لا الہ الا اللہ, لا کوئی نہیں صرف اللہ, ہم آزاد ہیں, ہم صرف اللہ کے ماننے والے ہیں, ہمارا خوف ہمارا کسی سے خوف نہیں ہے. لا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, لا کچھ بھی نہیں, پوری کائنات کی نفی, فارغ. لا تأخذ سنۃ ولا نوم, یہ مطلب 3 لا آتے ہیں, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, لا تأخذ سنۃ ولا نوم. لا 2 پہلے ان کی نفی ہے پوری کائنات کی کہ آپ کو خوف نہیں ہونا چاہیے. لا لا لا. پھر کیا یہ 60% یوتھ اس لا پہ چلتا, یا جو 3 کنڈیشنیں میں نے حدیث کی بیان کی اس پہ چلتا؟ آپ نے مجھے دعوت دی تو سچویشن یہ, میں آپ دین کے پڑھے لکھے ہیں, میں ان چیزوں پہ اگر غلط ہوں تو آپ مجھے کہیں گے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. میرے پاس میں کوئی نہ ہی تو لیکچرر ہوں اسلام کا, نہ ہی میں مولوی ہوں, نہ ہی کوئی عالم ہوں, نہ ہی حافظ ہوں, مگر میں یہ ہر بچے کو پتا پاکستان میں, صرف کیا کہ ہمارا عمل نہیں ہے ان چیزوں پہ. اب ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اگر 70-75 سال سے ہم غلام بنے رہے ہیں تو آپ جی ڈی پی کدھر ہے انڈیا کی, فارن ریزرو کدھر ہے ان کے, ہم ان سے آزاد ہوئے ہیں نا. ہم میں طاقت تھی, ہم میں جرت تھی, اس وقت اللہ نے کام کیا, ہم آزاد ہو گئے. آج ہماری لا کدھر گئی ہے؟ ہمارا ریزرو کیا 7-8 بلین ہوگا. باتیں ہماری دیکھیں, چھاتی ایسے ہم کٹ کے چھاتیاں جی اسی بڑی قوم آ جی. 64% یوتھ کیوں نہیں ہلتا؟ میرا یہ کوشچن اس یوتھ سے ہے. کل آپ کے ابھی جو یونیورسٹی اور کالجز کی لڑکیاں ہیں, بچیاں ہیں, بچے ہیں, یہ آنکھ دیکھیں, ٹائم بہت فاسٹ جا رہا, یہ ٹائم سلو نہیں جا رہا. اچھا دیکھیں پاکستان کی ہماری کی یہ حالت ہے کہ دین سے جو انگلش نہ, میں اس کے غلامی پہ بھی میں ایک پروگرام کروں گا, ٹھیک ہے, اس پہ میں بعد میں جاؤں گا, اسی ٹاپک پہ رہتے ہیں. حالات مطلب جو صحیح, کتنے انگریز انگلینڈ میں جو انگوٹھا مارتے ہیں ایسے, انہیں انگلش آتی ہے, ان کی لینگویج ہے نا. ہمارا ملک ایک غلامی میں اس طرح جکڑ دیا گیا, جو پینٹ شرٹ 3 پیس سوٹ نہیں پہنتا وہ امیر نہیں ہے. اس غلامی کو ارشد شریف ختم کرنے کے لیے اس نے جنگ کا آغاز کیا اور شہید ہو گیا. کیا ہماری زندگی آج بیماری لگی, کوئی ایسی گندی, آج کل خوراکیں ایسی, بیماریاں ایسی, کل مر گئی.
کیا کریں گے اس مٹی کا وجود؟ اسے کیا کریں گے؟ کتنی زندگی ہے؟ کیا ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں پاکستان میں؟ کیا ہمارے نصیب میں یہی مریم بلاول؟ یہ ہماری حالت ہے. دیکھیں، کوئی پرسنالٹی ہوتی ہے، کوئی کوالٹی ہوتی ہے، کوئی مینیجریل سکلز ہوتی ہیں، کچھ بندے کی کلاس ہوتی ہے. 64% فدو ہے، جنگل میں رہتے ہیں، یہ ٹوتھ پیسٹ لگاتے ہیں، وہ لکڑیاں مارتے ہیں منہ میں. کیا ہے ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ کون ہے یہ پیدا ہوتے ہیں سونے کے چمچ لے کر. ابھی یہ مریم، میں کسی کی بیٹی کے بارے میں برے الفاظ کو نہیں استعمال کرنا چاہتا، یہ ہماری تربیت ہی نہیں ہے، ہماری بہن ہے. مگر دیکھیں یہ کہ جھوٹ بلاول ہے، بات کرنے کا پتہ نہیں ہے. پاپا کہتے ہیں بیٹا بڑا نام کرے گا. کیا نام؟ ان کے لیے صرف سیٹ اور سیٹیں دینے والے جو ہیں مل بیٹھ کے سارا پاکستان کھا رہا ہے نا. ایلیٹ کلاس ہے، سارے مل کے کھاتے ہیں نا. مجھے یہ بتائیں، جس نے راجہ رینڈل کو جو کیس کیا، وہ بندہ ایک بڑے غریب مسکین باپ کا بیٹا تھا، دیندار خاندان کا تھا. رات کو سوئے ہوئے اس کے منہ پہ میرا خیال ہے پلو تکیا رکھ کے مار دیا گیا. آج دن تک کسی کو پتا چلا؟ کوئی انکوائری، کوئی جوڈیشل انکوائری، یہ بولشٹ جو کہتے ہیں یہ بنا، کچھ پتا چلا کدھر گیا وہ؟ ابھی آ جائیں وہ لڑکی جو پیسے لے گئی، ایجان علی، اس کا جو انسپیکٹر جس نے اس کو پکڑا اور کیس کیا، وہ مر گیا. کدھر گیا؟ اس کا کوئی جوڈیشل انکوائری کا کوئی ثبوت ملا؟ ابھی ڈاکٹر صاحب تھے جو یہ نیب کے جو کیس چلا رہے تھے، وہ مر گئے، ہارٹ اٹیک ہو گیا. پتا چلا وہ منشی بیچارہ دبئی میں مارا گیا. اس کا کچھ پتا چلے گا؟ دیکھیں آج کل کیمیکل ایسے لگے ہوئے ہیں، چلے ہوئے، یہ بایو لیب وغیرہ یہ جو بناتے ہیں اور بنا کر پھر یہ ایسے آپ کے ہاتھ کو لگ گیا آپ کے جسم کو، آپ مر جائیں گے. ہارٹ اٹیک، کچھ کارڈیک، برین کی نرو پھٹ گئی، ایسے ہو جاتا. سر کیا کتنا حرام اکٹھا کریں گے آپ؟ دیکھیں ہم جو کچھ کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، الحمدللہ مزے میں نا، ہمیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے. ہمیں کوئی یہ تو نہیں کہتا آپ چور ہیں. بے شرمی اتنی ہے کہ پورا ملک 70-80% ملک، میں کہتا ہوں آج چلیں ابھی سیاست کی طرف بھی چلتے ہیں، آج ریفرینڈم کرا لیں، ساری باتیں چھوڑ دیں، کچھ بھی نہیں ہے، دفع کریں سب کچھ کو. پاکستان کے جتنے ادارے ہیں، ججز ہیں، وہ کہیں جی ٹھیک ہے، ایک مثلا سسٹم سیٹ کریں کہ جی ریفرینڈم کرا لیں، پتہ چل جائے گا کس کی طاقت ہے، کس کی حکومت ہونی چاہیے. عوام کی طاقت ہوتی ہے نا. دیکھیں انبیاء اکرام کے ساتھ بھی عوام لگی تو آگے دین پھیلانا. عوام ہی تو مین فورس ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے نا. ریفرینڈم کرا لیں، عوام پہ چھوڑ دیں. اوورسیز کے پیسے اچھے، ووٹ اچھا نہیں ہے. اتنی بے حسی، شرم آتی ہے. ادھر دیکھیں ہم ادھر کوئی صرف مزدوری تو نہیں نہ کرتے، ہم ظاہر سی بات ہے ادھر جو ویسٹرن لوگ ہیں، گورے ہیں، برٹشر، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بات ہوتی ہے، شرم آتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاکستانی کہلواتے ہیں. میں تو قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ ہی از اے ویری انٹلیکچوئل، ویل کوالیفائڈ، سو میں اوائڈ کرتا ہوں کہ میں اسے بتاؤں کہ میں کہتا ہوں میں کشمیر سے ہوں. ظاہر سی بات ہے ہم ڈیم افیکٹڈ جیلم آئے کشمیر سے ہیں، اوائڈ کرتا ہوں. میں کیا جواب دوں ان کو؟ شرم آتی ہے. ایک ایک چیز نکالتے ہیں، زرداری آپ کا دیکھ رہے ہیں، نواز شریف دیکھ رہے ہیں. بس میری ایک ہی ریکویسٹ ہے پاکستانی یوتھ سے کہ برائے مہربانی اپنے آپ کو موبلائز کریں، جو بھی حق کی آواز ہے اس کو بلند کریں. ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کی ہے. انشاءاللہ ارشد شریف صاحب کی جو ہے وہ قربانی رنگ لائے گی اور ملک پاکستان ترقی کرے گا، استحکام کرے گا. انشاءاللہ سروائیول تو کیا مزید ترقی کرے گا. کبھی کبھی ہر قوم پر، نیشن پر، ملکوں پر زوال کے اثرات آتے ہیں، لیکن پھر انشاءاللہ عروج آ جاتا ہے. انشاءاللہ اللہ رب العزت ملک پاکستان کو مزید ترقی عطا فرمائے اور ارشد شریف صاحب جیسے
جو عظیم کارکن ہیں اور ملک کے لیے قربانی دینے والے لوگ ہیں، ان کی قربانیاں رنگ لائیں اور ملک پاکستان ترقی کرے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں بھی اپنے ملک کے لیے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام، شکریہ۔